بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں نازیہ اسد علی کرجگی، معلمہ دی پروگریسو اردو ہائی اسکول سولاپور۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مدرسہ تو بند ہے لیکن تعلیم جاری ہے۔ آج ہم جماعت ششم کی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 حضرت عمر فاروق کا مطالعہ کریں گے۔ 5ویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس سبق میں ہم حضرت عمر کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات پڑھیں گے۔ سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی اور عربی میں انہوں نے ایم اے کیا۔ 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹر آف فلاسفی۔ یہاں دوائی والے ڈاکٹر نہیں بلکہ کتاب کے ڈاکٹر، کتاب لکھنے والے ڈاکٹر۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی۔ تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ تحقیق ڈھونڈنا، سرچ کرنا، تنقید خامیاں نکالنا، طنز کرنا، ان موضوعات پر بہت سارے تصانیف شائع ہو چکے ہیں۔ کئی اعزازات بھی ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا، والد یعنی ابا۔ حضرت عمر 583 میں مکے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی۔ پہلوانی یعنی کشتی، شہ سواری یعنی گھوڑا سواری، فن یعنی ہنر۔ جیسے کسی لڑکے کو کرکٹ اچھا کھیلنے آتا ہوگا تو وہ کرکٹ کا ماہر ہے، اور کسی لڑکی کو مہندی کا ڈیزائن اچھا بنانے آتا ہوگا تو وہ اس کی ماہر ہے، اس فن میں ماہر ہے وہ۔ حضرت عمر نے پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے۔ تجارت یعنی خرید و فروخت کرنا، چیزیں خریدنا، دوسری طرف بیچنا۔ تجارت کے سلسلے میں انہیں سفر بھی کرنا پڑا۔ دولت کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ دولت تو ان کے پاس بہت تھی، تاجر تھے۔ اس کے ساتھ انہیں علم اور تجارت کے ذریعے بہت سارا تجربہ بھی حاصل ہوا۔ حضرت عمر کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ ارطغرل غازی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں جیسے قبیلے کا سردار ہوتا ہے، اسی طرح عرب میں بھی بہت سارے قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا۔ عمر بھی ایک بڑے سردار تھے۔ دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو شروع میں قبول نہیں کیا بلکہ اس کی شدید مخالفت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی، نماز پڑھنے کے لیے کہا، کلمہ پڑھایا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ کچھ ان کے خلاف تھے، ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بھی ان میں شامل تھے، لیکن اللہ نے حضرت عمر کے دل کو پھیر دیا، ان کے دل کو بدل دیا۔ ایک واقعہ ہے جو ہماری کتاب میں نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عمر کے بہنوئی اور بہن دونوں اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ خبر حضرت عمر کو ہو جاتی ہے تو وہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ان کی گھر کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی گھر کے باہر رکتے ہیں تو قرآن شریف کی آیتوں کی آواز آتی ہے۔ اس آواز کی وجہ سے
ان کا دل بدل جاتا ہے اور وہ اندر جا کر بہن سے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا پڑھ رہی ہو، مجھے بھی سکھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بہن اور بہنوئی دونوں انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کرنا یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ حضرت عمر نے اعلانیہ مکے سے مدینہ ہجرت کیا۔ اعلانیہ یعنی ظاہر کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے سب کو کہ میں مکے سے مدینہ جا رہا ہوں۔ عمر فاروق نے مدینے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا۔ اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ تن یعنی جسمانی قوت، من یعنی دل سے، دھن یعنی کہ دولت، یہ تینوں بھی جو ہے اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت عمر نے لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے، یعنی 10 برس 6 مہینے 4 دن تک وہ خلیفہ بنے رہے۔ ان کی خلافت میں اسلامی حکومت وسیع ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام حکومت قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو یعنی جو فتح کیے ہوئے ملک تھے ان کو صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل یعنی حاکم مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ بیت المال یعنی اسلامی حکومت کا خزانہ، عدالت جہاں انصاف ہوتا ہے، کورٹ، آبپاشی یعنی پانی کا انتظام زراعت کے لیے، فوج بنائی، پولیس کا محکمہ بھی قائم کیا، شہر بنائے، نہریں کھدوائی، پانی کی نہریں، مہمان خانے تعمیر کروائے جہاں مہمان رکتے ہیں، فوجی چھاؤنیاں بنوائی، جیل خانے بھی بنوائے۔ جیل خانہ معلوم ہے جہاں قیدی رکھے جاتے ہیں۔ فوجی چھاؤنی جہاں فوجیوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، رکنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مردم شماری کروائی۔ مردم شماری معلوم ہے، کسی علاقے میں رہنے والے افراد کی گنتی کرنا، گننا ان کو۔ مکاتب یعنی مدرسے بھی بنائے۔ حضرت عمر کی ہدایت پر صلاح و مشورہ کر کے ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر بھی بنایا گیا۔ حضرت عمر کی خلافت میں بہت آزادی تھی۔ عام لوگ بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، ان سے اپنی ضرورتیں مانگتے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر کا معمول یعنی روزانہ کا کام کہ وہ مجاہد کو گھروں پر جاتے تھے، خیریت معلوم کرتے تھے۔ مجاہد یعنی جو جنگ پر گئے ہیں۔ عورتوں کو بازار سے سودا منگوانا ہوتا تو خود لا کر دیتے تھے۔ میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر پہنچاتے تھے، اور پھر ان کا جواب بھی لکھوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے تھے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کا کام کرتے تھے۔ نابینا یعنی اندھے، بیمار اور جو معذور ہوتے ہیں مطلب کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، پیر نہیں ہوتا ہے، اپاہج ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا، رنجیدہ اداس، کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا، مطلب وہ ہاتھ ضائع ہو گیا ہے، کچھ کام کا نہیں ہے، وہ جنگ کے دوران میں خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل بھر آیا۔ دل بھر آیا مطلب رونے لگے۔
وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ اور حضرت عمر نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر رکھ دیا اور اس معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں دے دی، مہیا کر دی، اور اس شخص کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ گشت یعنی حالات معلوم کرنے کے لیے چکر لگانا، گھومنا۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے۔ 1 میل 1.6 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر۔ 3 میل یعنی 4.5 کلومیٹر دور تک وہ پہنچے۔ دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تو عورت نے بتایا کہ ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے، یعنی وہ بچے بہت بھوکے ہیں، بہت دنوں سے انہیں کھانا نہیں ملا ہے۔ انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ عورت نے حضرت عمر کو بتایا، بچوں کو بہلانے کے لیے وہ ہانڈی میں جو ہے کنکر ڈال کر رکھ دیتی ہے اور بچوں کو کہتی ہے کہ کھانا بن رہا ہے، بن رہا ہے۔ حضرت عمر فوراً مدینہ آئے اور بیت المال سے کھانے پکانے کی چیزیں لے لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو، ان کا نوکر ہے۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے پوچھے گا کہ تم خلیفہ تھے، تمہاری خلافت میں بچے بھوکے رو رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو یہ سوال کا جواب حضرت عمر کو ہی دینا ہوگا نا، بوجھ تو ان کو اٹھانا ہوگا قیامت کے دن۔ حضرت عمر خود سامان لے کر اس عورت کے پاس پہنچے۔ اس عورت نے ابھی سچ مچ پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر نے خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا۔ جب کھانا پیٹ میں گیا تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر ان کو دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ اب اس عورت کو کیا معلوم ہے کہ وہی خلیفہ عمر ہے۔ حضرت عمر آبدیدہ ہوئے، یعنی رونے لگے اور بولے، اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے۔ غفلت یعنی بے خبری۔ اور کہا، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو، میں اتنے دن تمہاری اس حالت سے بے خبر رہا۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے۔ رات کو امیر المومنین یعنی حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور کہا، آج رات ان تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں۔ اتنے بڑے خلیفہ چاہے تو نوکروں کے ذریعے پہرے کا کام لے سکتے تھے، لیکن خود جو ہے رات بھر پہرا دیا۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ حضرت عمر خود ان کے مال کی تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی انہوں نے۔ عمر بیت المال کی نگرانی بڑی دیانت داری سے کرتے تھے۔ بیت المال اس سے پہلے میں بول چکی ہوں، اسلامی حکومت کا خزانہ۔ دیانت داری یعنی ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے بیت المال کی حفاظت۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور آنے والوں کو دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔
یعنی خود بھاگ رہے ہیں، اونٹ کو پکڑ رہے ہیں اور آنے والے لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کسی غلام کو حکم دیجئے، وہ ڈھونڈ لائے گا، یعنی کسی نوکر کو بول دیجئے، وہ ڈھونڈ لائے گا۔ لیکن حضرت عمر نے کہا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ عمر سادگی پسند تھے، مطلب سادی زندگی گزارتے تھے۔ ایک صحابی حضرت انس کا بھی کہنا ہے کہ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی جب کپڑا پھٹتا ہے تو اس پر دوسرا کپڑا لگایا جاتا ہے اور اسے سیا جاتا ہے، اسے پیوند کہتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے ملک شام کے دورے پر گئے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام اسلم بھی تھا۔ ان کے آنے کی خبر سن کر لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ ان دونوں میں سے خلیفہ کون ہے۔ جب اسلم نے اشارہ کیا تو لوگوں نے پہچان لیا۔ لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے کہ خلیفہ تو بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئیں گے۔ عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ عظیم الشان، بڑی شان والا۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے۔ گوشہ یعنی کونا۔ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ تقویٰ یعنی خدا کا خوف، پرہیزگاری یعنی برائی سے بچنا، حق پرستی سچائی پر چلنا، راست گوئی سچ بولنا، پیکر یعنی پتلا، یعنی حضرت عمر ہمیشہ تقویٰ، پرہیزگاری، راست گوئی، عدل انصاف پر چلتے رہے۔ ایک مجوسی فیروز ابن لولو نے 644 میں حضرت عمر پر خنجر سے اچانک حملہ کیا۔ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ زخم بہت گہرا تھا، اس لیے وہ زندہ نہ رہ سکے۔ جانبر نہ ہونا، زندہ نہ رہنا۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفنایا گیا۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق کو دفنایا گیا اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق کو دفنایا گیا۔ اس طرح یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔